ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور اس گھر میں رنگیلا نامی ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ رنگیلا بہت ہی دھوکے باز اور لالچی شخص تھا۔ وہ ہر کسی کو دھوکہ دے کر پیسے کماتا تھا۔ اس کی بیوی اکثر اسے سمجھاتی تھی اور اسے کہتی تھی، اجی سنتے ہو، آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ نہ کمایا کریں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لیکن رنگیلا اپنی بیوی کی کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا، اور وہ اکثر اپنی بیوی سے یہی کہتا کہ تمہیں کیا پتہ، پیسہ اسی طریقے سے کمایا جاتا ہے۔ رنگیلے کی بیوی ہمیشہ ہی اپنے شوہر کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی سمجھدار عورت تھی۔ لیکن رنگیلا کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ رنگیلے کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کا بیٹا شہر پڑھنے گیا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی، اور وہ اپنی کھیتوں میں فصل کاشت کرتی، اور جب وہ پک جاتی تو اس کو کاٹ کر منڈی بیچ آتی۔ جب رنگیلے نے یہ دیکھا کہ بوڑھی عورت کے پاس بہت اناج ہے، تو وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، ارے اس بڑھیا کے پاس تو بہت اناج ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو وہ بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے اماں، آپ کو دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا ہے۔ آپ بیچاری سارا دن کام جو کرتی ہو، کاش آپ کا بیٹا یہاں پر ہوتا تو آپ کو اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ چلو پھر کیا ہوا، آپ کا بیٹا یہاں پر نہیں ہے، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اپنا اناج بیچنے جاؤں تو آپ کا بھی اناج ساتھ لے جاؤں، تاکہ آپ کو اتنی دور شہر نہ جانا پڑے۔ بوڑھی عورت رنگیلے کی چالاکیوں سے بے خبر تھی، اور وہ بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ اپنا اناج بیچنے کے لیے رنگیلے کو دے دیتی ہے۔ رنگیلا اس کو منڈی لے جاتا ہے اور اس اناج کو منہ مانگی قیمت پر بیچ آتا ہے، جس سے رنگیلے کو بہت اچھے پیسے ملتے ہیں۔ لیکن جب رنگیلا شام کو بوڑھی عورت کے گھر جاتا ہے تو اداس کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بوڑھی عورت اس کے اداس ہونے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے، ارے اماں، آپ کا تو سارا اناج خراب تھا، جس کی وجہ سے وہ کم داموں میں بکا ہے۔ تو بوڑھی عورت رنگیلے سے کہتی ہے، ارے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلے تو میرا اناج اچھے داموں میں بکتا ہے، تو اب کیسے کم داموں میں بکا؟ تو رنگیلا کہتا ہے، اماں وہ سارا ہی اناج خراب تھا۔ تو بوڑھی عورت رنگیلے سے کہتی ہے، چلو بیٹا کوئی بات نہیں، شاید یہ میری قسمت میں تھا۔ رنگیلا کئی دنوں تک ایسے ہی بوڑھی عورت کو لوٹتا رہتا ہے۔ وہ منڈی اچھے داموں میں اناج بیچتا ہے اور بوڑھی عورت کو کم پیسے دیتا ہے۔ ایک دن جب رنگیلا اناج بیچنے جاتا ہے تو اس منڈی میں راجو بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ اسی کے گاؤں کا ہوتا ہے، اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، ارے یہ رنگیلے کے پاس اتنا اناج کہاں سے آیا؟ تو اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ یہ اناج رنگیلے کے پڑوس میں رہنے والی بوڑھی عورت کا ہے، اور رنگیلا اس اناج کو اچھے داموں میں بیچ کر اس بوڑھی عورت کو کم پیسے دیتا ہے، اور اس بوڑھی عورت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ راجو بہت ہی اچھا انسان ہوتا ہے، اور جب اسے رنگیلے کی چالاکیوں کا علم ہوتا ہے تو وہ بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے، اور بوڑھی عورت کو رنگیلے کی تمام چالاکیوں کے بارے میں
بتاتا ہے۔ بوڑھی عورت جب یہ سنتی ہے تو بہت حیران رہ جاتی ہے، اور جب شام کو رنگیلا گھر آتا ہے تو بوڑھی عورت اس سے کہتی ہے، بیٹا آج میرا اناج کتنے داموں میں بکا؟ تو رنگیلا کہتا ہے، اماں آپ کا اناج پھر سے خراب تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت کم داموں میں بکا ہے۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے، میں تمہاری ساری چالاکی جان چکی ہوں، تم مجھے دھوکہ دیتے رہے، میں نے تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا، تم لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے کماتے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور ایک وقت آئے گا تم لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ تو کما لو گے، لیکن وہ پیسہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ رنگیلے پر بوڑھی عورت کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد بوڑھی عورت خود منڈی جا کر اپنا اناج اچھے داموں میں بیچ کر آتی ہے۔ کچھ سالوں بعد رنگیلا لوگوں کو دھوکہ دے کر عالی شان محل تو بنا لیتا ہے، لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ رنگیلا بہت سے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرا تمام پیسہ لے لو، لیکن مجھے ٹھیک کر دو، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر رنگیلے کو ٹھیک نہیں کر پاتا۔ اس دن رنگیلے کو بڑھیا کی کہی بات یاد آتی ہے کہ تمہارے پاس پیسہ تو بہت ہوگا، لیکن وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ اس دن رنگیلے کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ بہت روتا ہے، لیکن اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔